نظر کچھ نہیں آ رہا، سانس نہیں لیا جا رہا، لیکن سچویشن اچھی نہیں ہے، سچویشن ویسی کی ویسی ہے۔ 5 سال بعد پی آئی اے کی براہ راست جو پرواز تھی وہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر بالآخر پہنچ گئی ہے، جس میں لوگوں پر گوبر پھینکا گیا ہے باقاعدہ طور پر اور ملا گیا ہے۔ پاکستان میں ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے، اور جہاں پر ہم چیزوں کو بری چیزوں کو تنقید کرتے ہیں تو وہاں اچھی چیزوں کو سراہنا بھی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے اسموک کے حوالے سے۔ جو ہماری سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ راگ الاپا ہے کہ ایوری تھنگ از اوکے، اسموک اتنی تشویشناک حالت میں نہیں ہے، لوگ جو شہری ہیں، لاہوری ہیں، وہ سکا سانس لے رہے ہیں۔ اس حد تک نہیں پہنچی کہ ہمیں انڈسٹری بند کرنی پڑتی یا ہمیں ریسٹورنٹس بند کرنے پڑیں یا ہمیں اسکولس بند کرنے پڑیں۔ انہوں نے تو اپنی پریس کانفرنس میں سب اچھا کی رپورٹ دے دی، لیکن اس کی آلٹرنیٹلی جب ہم سچویشن دیکھتے ہیں، آج لاہور میں سچویشن ایسی ہے کہ باہر سانس لینا محال ہوا ہے، اور ابھی تقریباً 4:30-5 کا ٹائم ہی ہوا ہے اور بالکل گھپ اندھیرا چھایا پڑا ہے۔ اسموک کی وجہ سے آپ کی جو حد نگاہ ہے وہ بالکل محدود ہو گئی ہے، نظر کچھ نہیں آ رہا، سانس نہیں لیا جا رہا، اسکن پہ چبھن ہو رہی ہے، بالکل عجیب سی صورتحال ہے۔ اور اس پر جب ہمارے صوبائی وزیر اس طرح سے آ کر پریس کانفرنسز کرتے ہیں، جی اس بار تو یہ ہو گیا، پچھلے سال ان دنوں میں اسکول بند تھے، پچھلے سال ان دنوں میں بھٹے بند تھے، پچھلے سال ان دنوں میں انڈسٹری بند تھی، اور اس سال جی الحمدللہ سچویشن بہت اچھی ہے۔ بھئی الحمدللہ کہنا اچھی بات ہے، لیکن سچویشن اچھی نہیں ہے، سچویشن ویسی کی ویسی ہے۔ آپ نے لوگوں کا سانس لینا محال ہوا ہے، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بڑے بیمار ہو رہے ہیں، بائکر حضرات کے لیے ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ کو اتنے مسئلے مسائل ہو رہے ہیں۔ آپ گاڑی کھول کے 5 منٹ اگر آپ گاڑی چلا کے دکھائیں، شیشے اس کے کھول کے چلائیں، فیس پہ ایچنگ ہوتی ہے، آپ کو پراپر آنکھوں میں جلن شروع ہو جاتی ہے، تو کہاں سچویشن اچھی ہے؟ بلکہ اگر آپ انٹرنیشنلی جو سروے شیئر ہوتے ہیں اس کے مطابق لاہور ابھی تک پولوٹیڈ کنٹریز میں، پولوٹیز سٹیز میں دوسرے نمبر پر ہے، اور پولوشن کی شرح جو ہے وہ دن بدن بڑھ رہی ہے، آپ کی اسموک کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ گورنمنٹ اچھی بات ہے کہ آپ نے کاوشیں کی ہیں اور آپ جو ہے یہ کریڈٹ لے رہے ہیں، جی پچھلے سالوں میں یہ تھا تجزیہ اور آج کے دن میں یہ ہے، پچھلے سالوں میں اس طرح سے سب کچھ بند ہوا پڑا تھا، لاک ڈاؤن لگانے پڑے تھے، اور اس سال لاک ڈاؤن نہیں لگائے، تو بھائی لاک ڈاؤن لگانا یا نہ لگانا مسئلے کا حل نہیں ہے، اسموک کو کنٹرول کرنا مسئلے کا حل ہے، تو وہ اس پہ ہماری گورنمنٹ کب سیریس ہو کر کام کرے گی یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ جی اگلی خبر جو ہے وہ خوشی کی خبر میں اس کو کہوں گی، خوشی کی خبر اس لیے ہے کہ جی 5 سال بعد پی آئی اے کی براہ راست جو پرواز تھی وہ مانچسٹر ایئرپورٹ پر بالآخر پہنچ گئی ہے۔ 5 سال کے وقفے کے بعد پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن پی آئی اے کی برطانیہ کے لیے براہ راست پروازیں بحال کر دی گئی ہیں۔ اسلام آباد سے روانہ ہونے والی ابتدائی پرواز میں 284 مسافروں کو لے کر اتوار کے روز مانچسٹر ایئرپورٹ پر پہنچی، جہاں بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانیوں نے خوشی کا اظہار کیا اور ان کو ویلکم کیا۔ اور اس حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب پابندی نہیں تھی تو دیگر شہروں سے واضح رہے کہ پابندی سے قبل پی آئی اے کی 21 ہفتہ وار پروازیں برطانیہ کے لیے چلتی تھیں، جن میں 10 لنڈن، 9 مانچسٹر اور 2 برمنگھم کے لیے تھی۔ اب جس خبر پر ڈسکس کرنا چاہوں گی، ہمارے یہاں پاکستان میں نارملی یہ ہوتا ہے کسی پہ گندگی پھینک دی جائے، کسی پہ گوبر یا کوڑا پھینک دیا جائے تو لڑائی ہو جاتی ہے، لیکن جی انڈیا میں معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ انڈیا میں ایک فیسٹیول منایا گیا ہے، فیسٹیول کے متعلق بتاتے ہوئے مجھے تھوڑا عجیب بھی لگ رہا ہے، گھن بھی آ رہی ہے۔ جی وہاں پر منایا گیا ہے گوبر فیسٹیول، جس میں لوگوں پر گوبر پھینکا گیا ہے باقاعدہ طور پر اور ملا گیا ہے۔ جب میں نے یہ خبر سنی تو مجھے لگا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ایگزیجریٹ کیا جا رہا ہے چیزوں کو۔ جب میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تو بڑے بڑے گوبر کے وہ بنا کے نا بال سے ایک دوسرے پر اچھال رہے ہیں، چہرے پہ مل رہے ہیں، جسم پہ مل رہے ہیں، گندگی غلاظت، اور اس کو ایسے انجوائے کر رہے ہیں۔ اور یہ فیسٹیول جو ہے، اگر اس کی تھوڑی ڈیٹیل کے حوالے سے بات کروں تو یہ گوبر فیسٹیول جو ہے وہ انڈیا میں منایا جاتا ہے۔ دیوالی جب ختم ہو جاتی ہے، 5 روزہ رسومات ہوتی ہیں، دیوالی کی فیسٹیول ہوتا ہے، دیوالی کا جب دیوالی فیسٹیول ختم ہوتا ہے تو اس کے اینڈ پہ جی یہ انڈیا والے ہندو مذہب کے جو لوگ ہیں اس کو گوبر فیسٹیول کو مناتے ہیں، اور وہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ گوبر ایک دوسرے پر پھینکنے سے اور ملنے سے ہماری بہت سی جو بیماریاں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور ہمیں بھگوان کا روپ جو ہے وہ اس گوبر میں نظر آتا ہے، کیونکہ
یہ گائے کو جو ہے وہ گاؤ ماتا بھی کہتے ہیں, اپنی ماں کا درجہ دیتے ہیں, اور ان کے مذہب میں گائے کا بہت احترام کیا جاتا ہے, اور اس کی یورینیشن کا بھی اور اس کے اب گوبر کا بھی استعمال. یورینیشن کا استعمال تو ہم بہت دیر سے سن رہے تھے کہ یہ اس میں نہاتے بھی ہیں, اس کو گاؤ جل کے طور پر پیتے بھی ہیں, اور اپنی باڈی پر بھی شفا کے لیے لگاتے ہیں. لیکن اب یہ گوبر والا جو فیسٹیول ہوا یہ تو بہت ہی گندی چیز تھی, اور سن کے ہی اور بتاتے ہوئے بھی مجھے کوئی اچھی فیل نہیں آ رہی, بہت ہی گندا فیل ہو رہا ہے. لیکن یہ بھائی ایک گوبر فیسٹیول منایا گیا جس کو انہوں نے خوب انجوائے کیا ہے. اچھا جی, اینڈ پر ڈسکس کرنا چاہوں گی خصوصی بچوں کے حوالے سے. جب مریم نواز ایز اے سی ایم آئیں تو انہوں نے اپنی ابتدائی تقاریر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ خصوصی بچوں کے لیے, جو ڈسیبل بچے ہیں ان کے لیے وہ اپنی دور حکومت میں کام کرنا چاہیں گی, تو انہوں نے کیا. پنجاب بھر میں 18 سینٹر آف ایکسیلنس قائم کر دیے گئے ہیں جن کی ورکنگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, جس میں جو ڈسیبل بچے ہیں یا خصوصی بچے ہیں ان کے لیے خصوصی لیبس بنائی گئی ہیں, کمپیوٹر لیبس بنائی گئی ہیں, اور ان کے لیے پلے ایریاز جو ہیں وہ خاص طور پر ڈیزائن کیے جا رہے ہیں, جیسے کہ آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں, اور تمام جدید سہولیات جو ہیں وہ ان سینٹرز میں فراہم کی گئی ہیں. اور مزید میں آپ کو بتاتی ہوں پچھلے 3 مہینوں میں جو ہے یہ سینٹر آف ایکسیلنس میں 5000 مزید بچوں کا داخلہ کیا گیا ہے, اور یہی کہنا ہے کہ ان کو انٹرنیشنل لیول کی سہولیات یہاں پر فراہم کی جائیں گی. نارملی ہم یہ دیکھتے تھے کہ کسی گھر میں ڈسیبل بچہ ہوتا تھا تو اس کے پیرنٹس کو یہی فکر ہوتی تھی کہ بھائی جو سہولیات یہاں پاکستان میں تو قطن ہے ہی نہیں, جو دوسرے ملکوں میں ہوتی ہیں یا دبئی وغیرہ میں یا دوسرے کنٹریز میں پرووائڈ کی جاتی ہیں, پاکستان میں ان چیزوں کو نگلیکٹ کر دیا جاتا ہے, اور خصوصی بچے بہت نگلیکٹ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اس لیول پر چیزیں یا سکلز نہیں سیکھ پاتے جس پر ایک عام بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. تو اب پنجاب گورنمنٹ کی اچھی کاوش ہے بھائی, جہاں پر ہم چیزوں کو بری چیزوں کو تنقید کرتے ہیں تو وہاں اچھی چیزوں کو سراہنا بھی چاہیے. تو یہ جی پنجاب گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی اور خوبصورت کاوش ہے.